یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس برس عید غدیر ملک بھر میں انتہائی عقیدت اور احترام اور جذبے کے ساتھ منائی گئی، اور ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں عید غدیر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اور اس میں سب سے خوشائن بات اس سال یہ دیکھنے کو ملی کہ اس بار کوئی مسلکی تعصب، فرقہ وارانہ عنصر شامل تھا ہی نہیں۔ صرف شیعہ مسلک کے لوگوں نے ہی نہیں بلکہ شیعہ، سنی، تمام مسالک کے لوگوں نے، تمام محبان اہل بیت نے، تمام عاشقان علی نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ دن منایا۔ یوم ولایت کے طور پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا، اور بہت خوشی ہوئی یہ مناظر دیکھ کر، خصوصاً عرب دنیا سے، کہ اہل سنت قبائل سے جن لوگوں کا تعلق، وہ قبائل کے جو پورے کے پورے قبیلے ہی اہل سنت سے تھے، وہ بھی اس بار ایک بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ من کنت مولا فاز علی مولا کے عنوان سے، اور لبیک یا علی کی صدائیں بھی بلند کی۔ خصوصاً یمن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے، اور ان میں سے اکثریت اہل سنت کی تھی کہ جو اس عید غدیر کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منا رہے تھے۔ اسی طرح سے عراق میں بھی، نجف، کربلا، بغداد، یہاں پر تو ہوتا ہی ہے، بصرہ میں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں شیعہ سنی تمام مسلمان شریک تھے۔ اسی طرح سے ایران میں بھی شیعہ سنی نے مل کر منایا، پاکستان میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے۔ تو یہ بات انتہائی خوشائن ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے تھے، جیسے کہ کراچی میں ایک جماعت کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ پہلی بات تو ہم واضح کر دیں کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہے، ظاہر ہے ہر کسی کو مذہبی آزادی ہے، کوئی اگر کسی عنوان سے بھی نکالنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے۔ اسی طرح سے کراچی میں ایک جماعت کی جانب سے حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے 18 ذی الحج کو ریلی کا انعقاد انہوں نے کیا۔ ہم تو پاکستان میں امن کے خواہاں ہیں، اور اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی پر طنز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اس ریلی میں جو کہ حضرت عثمان کے نام پر نکالی گئی، شہادت کے حوالے سے ان کی، اس میں ان لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور بہت زیادہ برا بھلا کہا، مسلکی تعصب کی اس میں بو آ رہی تھی۔ عید غدیر منانے والوں کے خلاف بہت زیادہ بیانات دیے گئے، حالانکہ یہ بات بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل سنت علماء کے نزدیک حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج نہیں بلکہ 12 ذی الحج کو ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں اگر کوئی منانا چاہتا ہے، کوئی ریلی نکالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ نکال لے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کہ جس سے مسلکی تعصب پھیلے، جس سے فرقہ واریت پھیلے، یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ عید غدیر کی مذمت کی جا رہی ہے، یعنی کہا گیا گلگت بلتستان میں سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا 18 ذی الحج کے دن عید غدیر کے حوالے سے، وہ نوٹیفیکیشن وہاں پر جاری کیا گیا، اس پر اس قدر تنقید کی گئی، شیعہ مسلک کو برا بھلا کہا گیا، حکومت کو ان کی طرف سے برا بھلا کہا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ان کے ذہن میں آتا گیا وہ بولتے چلے گئے۔ کیوں بھائی، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی تکلیف ہے ان لوگوں کو؟ یعنی عجیب بات ہے۔ اور پھر ایک کورنگی کے ایم پی ہے جن کا نام فاروق اوان بتایا جا رہا ہے، وہ کسی تقریب میں شامل ہو گئے عید غدیر کی، جس میں وہ بیٹھے کیک کاٹ رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس پر واویلا مچا دیا مولویوں نے کہ جی ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ عید غدیر کا کیک کاٹ رہا ہے، بیٹھ کر عید غدیر منا رہا ہے۔ غدیر منایا ہے، اس کا کیک کاٹا ہے، پیپلز پارٹی کو ہم کل بھی برا سمجھتے تھے، آج بھی برا سمجھتے ہیں۔ تو اس قسم کی گفتگو، یعنی عید غدیر کی تعطیل دے دی گئی گلگت بلتستان میں، تو اس بات پر غصہ ایک ایم پی اے نے، جس کا حالانکہ شیعہ مسلک سے تعلق نہیں ہے، اس نے عید غدیر کا کیک کاٹ لیا، اس پر غصہ اور تکلیف۔ کیوں بھائی؟ جو تمہارے نظریے سے اختلاف کرتا ہے اس کے خلاف تم فتویٰ دے دیتے ہو، یہ عجیب بات۔ یعنی جو ان کے نظریے کے مطابق ہے وہ سارے ٹھیک ہیں، اور جو ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے ان سب کے خلاف فتویٰ۔ بھائی کس کس کے خلاف فتویٰ لگاؤ گے؟ اب یہ جو یمن میں لاکھوں لوگ نکلے ہیں جن کا اہل سنت مسلک سے تعلق ہے، جو ذکر علی کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ان پر بھی فتویٰ پھر لگاؤ۔ مصر کے اہل سنت علماء اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے۔ عید کے خطبے میں وہاں کے مفتی اعظم نے
اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی ہے، کیا ان پر بھی فتویٰ لگا دو پھر؟ آذربائیجان میں مفتی اعظم اہل سنت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو نماز پڑھی، شیعہ مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، شیعہ طریقے سے پڑھی، اتحاد کے پیش نظر کہ اس وقت عالم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ میں کہتا ہوں کس پر فتویٰ لگاؤ گے تم؟ ہر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، تمام مسلمان اس وقت زیادہ سے زیادہ لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں محبت اہل بیت کی طرف۔ اور یہ عید غدیر کیا ہے؟ من کنت مولاہ فاز علی مولا کا اعلان جو رسول اللہ نے کیا، بس اسی حدیث کو یاد کر کے، اسی واقعے کو یاد کر کے خوشی مناتے ہیں مسلمان۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، تو یہ ذکر علی سے بغض ہے۔ بھائی کبھی کسی حسینی نے بھی کوئی اعتراض کیا ہے آپ لوگوں پر؟ کبھی کہا ہے کسی نے کہ آپ یہ ریلی کیوں نکال رہے ہیں، یہ جلوس اس نام سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں، مذہبی آزادی ہے، کوئی کسی نام پر بھی جلوس نکالنا چاہتا ہے، صحابہ کے نام پر اگر نکالتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نکال لے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی محبت علی میں ذکر علی کرے، کوئی ریلی نکال لے تو اس پر اعتراض ہے۔ کوئی بیچارہ ایم پی اے جس کا شیعہ مسلک سے تعلق بھی نہیں ہے، وہ اگر عشق علی میں، محبت علی میں کہیں پر کوئی عید غدیر کا کیک کاٹا جا رہا ہو وہ کاٹ لے تو اس کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو، اس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوتے بلکہ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت تو ویسے ہی پاکستان کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدامنی پھیلتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی مزید کشیدگی ہو، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شیعہ سنی اتحاد سے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات سے کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اتحاد کو خراب کیا جائے۔ مولا علی کا ذکر تو مومن اور منافق کی پہچان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یا علی مومن کے سوا تو اس سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، منافق کے سوا تو اس سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو اس وقت تو تمام دنیا حسینی ہو رہی ہے، محبت علی کی طرف آ رہی ہے، اسی لیے ایسے عناصر ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ اس طرح کے منفی پروپوگنڈے کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عید غدیر کے موقع پر ہر مومن دنیا میں کہیں پر بھی ہو وہ ولایت علی کی خوشی مناتا ہے، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس یاد میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ذکر علی سن کر خوش ہونا مومن کی علامت ہے، جل جانا منافق کی پہچان ہے۔ اب جل کون رہا ہے اور خوش کون ہو رہا ہے یہ چیز ساری دنیا کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت اہل بیت عالم اسلام میں تیزی سے پھیلتی رہے گی، اور جو تکفیری مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے اپنے مقاصد میں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔